نے بیرسٹر امجد ملک کو مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کا ممبر اور اوورسیز کمیٹی کا کنوینر بننے پر مبارکباد دی۔ مسلم لیگ نون فرانس کے وفد نے بیرسٹر امجد ملک کو 25 دسمبر کو پیرس میں قائد اعظم ڈے اور قائد محترم میاں نواز شریف کی سالگرہ کے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ بیرسٹر امجد ملک نے بخوشی دعوت قبول کر لی۔ مسلم لیگ نون فرانس کے وفد کا کہنا تھا، ملاقات کا مقصد پارٹی کے تمام عہدیداران اور کارکنان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ ملاقات سرپرست اعلیٰ ظہور اقبال، چیئرمین راجہ علی اصغر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابقہ کوآرڈینیٹر چودھری نعیم اختر بھی شامل تھے۔ اس موقع پر چیئرمین مسلم لیگ نون فرانس راجہ علی اصغر نے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کو سراہا اور کہا کہ اسی طرح پاکستان میں تنظیم سازی کی ضرورت ہے۔ سردار ظہور اقبال نے بیرسٹر امجد ملک کو منشور کمیٹی کا ممبر اور اوورسیز کمیٹی کا کنوینر بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اگلا دور نواز شریف کا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابقہ کوآرڈینیٹر چودھری نعیم اختر نے کہا کہ تارکین وطن کی پارلیمان میں سخت ضرورت ہے۔ بیرسٹر امجد ملک نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اوورسیز کی خدمت میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پہل کی ہے۔ تارکین وطن کی جائز سفارشات منشور میں شامل حال ہوں گی۔ تارکین وطن کی پارلیمان میں نمائندگی ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ قبضے کے خاتمے کے لیے عدالتیں اور اوورسیز بینک بنانا مفید ہوگا۔ اس موقع پر بیرسٹر امجد ملک نے تمام اراکین سے مشاورت کی۔ انہوں نے مہمانوں کو عشائیہ پیش کیا اور اپنی کتاب پاکستان کا سفر اور تحائف لے کر رخصت کیا۔ اس موقع پر محمد افضل، معروف صحافی طاہر چودھری، محمد لطیف اور ذوالقرنین، خواجہ کامران اور محمد ارشد بھی شریک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے برادرم سردار صاحب کو، سردار ظہور اقبال صاحب کو روشٹیل میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے انتہائی کونا مشق اور سینئر ساتھی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون فرانس سے۔ چیئرمین صاحب راجہ علی اصغر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ چودھری نعیم صاحب ہمارے اے جے کے سرکردہ فرانس میں لیڈر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، مسلم لیگ نون فرانس جو ہے وہ قائد کے بیانیے کے اوپر کام کر رہی ہے، متحد ہے اور محنت جاری رکھے ہوئے ہے، اور بڑے عرصے کے بعد مسلم لیگ فرانس سے اتنی وائبرنٹ آوازیں آ رہی ہیں۔ منشور کمیٹی میں ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے جو آرا آئی تھی، ان کی میٹنگ میں جو آرا آئی تھی، میں نے ان کو شامل کیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی نہ صرف منشور کمیٹی میں اس دفعہ جگہ بنی ہے، بلکہ جو تمام تارکین وطن کے دل میں خواہشات تھیں، ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے منشور میں اس کا حصہ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مزید تارکین وطن کی مزید آگے بڑھ کر خدمت کریں گے۔ جی سردار جی مل صاحب، میں آپ کو جناب مبارکباد دیتا ہوں، اور میاں صاحب کا پاکستان میں جانا اور ہماری پارٹی کے لیے، ملک کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے، اور وہ ان کا جانا ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے۔ اور جس طرح میاں صاحب نے آپ کو اپنے گروپ میں قریب ترین ساتھیوں میں شامل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے، ہم سب کے لیے آنر کی بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے، جو آپ کی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں جو دور اندیشی ہے، اور جس طرح یہ مشکل وقت میں آپ نے پارٹی کو اکٹھا کیا اور اوورسیئرز کو تھرو آن دا ورلڈ جس طرح سب لوگوں کو آپ نے ایکٹیو کیا، اس کے لحاظ سے بھی ہم آپ کو مبارکباد کہتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے اپنی صلاحیت استعمال کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، پورے اوورسیئرز کو اکٹھا کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ٹیم ہیں، اور سب میاں صاحب کے ساتھ ہم ایک ٹیم بن کر اوورسیئرز ان کے ساتھ کام کریں گے، اور امید ہے کہ پاکستان فیوچر میں انشاءاللہ میاں صاحب کی زیر نگرانی اور ان کے سائے میں انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ سر تھوڑی صلاحیتوں تے ٹرسٹ کر کے جس طرح میاں صاحب نے تمہیں اعزاز دیتا ہے، نہ صرف اوورسیز دا سینئر وائس پریزیڈنٹ بلکہ منشور کمیٹی کا ممبر بنا کے میں میاں صاحب مبارک دیاں گا کہ وہ باصلاحیت لوگوں کی عزت اور انہوں نے قدر کرنا چاہتے ہیں۔ سانو اس چیز سے فخر ہے، سارا لیڈر اپنے ورکراں کی اہلیت صلاحیت جان دے کہ کون کس کا ویلکم۔ تو سر میں یہ بھی کہاں گا کہ جس طرح تسی یورپ اور اوورسیز باقی ملکوں سے فارش تک مسلم لیگ نون منظم کیتا، اس سے تسی بہت بہت تمہیں مبارک۔ اور میں ایک خواہش کراں گا کاش پاکستان بھی بیرسٹر امجد ملک پیٹرن تے مسلم لیگ نون منظم کیتا جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی چلیے صاحب۔
سب سے پہلے بیرسٹر صاحب کو منشور کمیٹی کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بننے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میاں صاحب نے ان کے لیے یہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے. اوورسیز پاکستانی کشمیری ان کے مسائل کے حل کے لیے ہماری نمائندگی اور ہم میں سے ہی بندہ چنا گیا ہے تاکہ ہماری جنگ وہاں پہ لڑی جا سکے. اوورسیز کے ساتھ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے یہ بڑا زبردست اسٹیپ لیا ہے اور ایک صحیح سیاسی ورکر جن کا تنظیمی طور پہ بھی بڑا ایک نیٹ ورک ہے، انہوں نے ہماری مسلم لیگ کو آل اوور دا یورپ، آل اوور دا ورلڈ بہت مدرک کیا ہے. اور انشاءاللہ اگر ان کی ایسے ہی سسٹم چلتا رہا تو میں جیسے رائے صاحب نے کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مسلم لیگ بھی مضبوط ہوگی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اوورسیز کے مسائل بھی انشاءاللہ بہترین طریقے سے حل ہوں گے. تھینک یو.